خزانے کی تلاش۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس نے اپنے منزل کی تلاش سے اسپین سے مصر تک سفر کرنے کے لیے بہت بڑا صحرا عبور کیا۔ راستے میں بے شمار مصیبتیں اور مشکلات اٹھائے جن کو بڑے صبر اور تحمل سے سامنا کرتا رہا، اور آخر کار اس نے قیمتی خزانہ حاصل کر ہی لیا جس نے اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دیا۔ اس لڑکے کے والدین انتہائی غریب تھے، لیکن پھر بھی اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کروانا چاہتے تھے، جبکہ اس کو بچپن سے ہی دنیا کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد فوراً اپنے باپ سے کہنے لگا، مجھے سیاحت کا شوق ہے جو میرے لیے اعلیٰ تعلیم کرنے کی نسبت کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ باپ نے کہا، میں تو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا ہوں، تو میں پوری دنیا کی سیر کیسے کروا سکتا ہوں؟ اور پوری دنیا کی سیر کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں صرف چراغا ہے، نئی چراغوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں پھر بھی چراغا ہی بنوں گا۔ بیٹے کی خوشی کے لیے باپ مجبور ہو گیا۔ اس نے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جاؤ اپنا شوق پورا کرو۔ لڑکا جب گھر سے نکلا تو اس کے پاس بھیڑوں کا ریپٹ پڑھنے کے لیے ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی۔ رات کو ایک متروک چرچ میں انجیر کے درخت کے پاس سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اگر وہ اہرام مصر جائے تو اس کو خزانہ ملے گا جو اس کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ خواب نے اس لڑکے کو بے چین کر دیا۔ اس نے سوچا، اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرتا ہوں، شاید مجھے واقعی خزانہ ملنے والا ہو۔ خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اہرام مصر کے پاس تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ اب لڑکا اس سوچ میں گم تھا کہ وہ مصر کیسے پہنچے۔ ایک بزرگ آدمی اس کے قریب آ کر بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم پریشان دکھائی دیتے ہو، اور بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ کسی منزل کو حاصل کرنے کی چاہت اور طاقت ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتی ہے مگر خواہش کو بیزار رکھتی ہے، ہر لمحہ احساس دلاتی ہے۔ جب یہ احساس انسان میں اچھی طرح جاگزر ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے اصول کے لیے مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لڑکا مسلسل خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس بزرگ نے کہا، اگر تم خزانے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کو خزانے کا 10واں حصہ دوں گا۔ بزرگ نے کہا، جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تم اس کا وعدہ کیوں کرتے ہو؟ اور میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی ایسا وعدہ نہ کرنا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت ہمیشہ رہتی ہے۔ لڑکے نے اسے اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ دینے کا کہہ دیا، جس پر بزرگ رضامند ہو گیا۔ اگلے دن لڑکے نے اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس بزرگ نے کہا، خزانہ اہرام مصر میں ہے اور اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے۔ تمہیں راہ کو پہچاننے کے لیے صرف اشاروں، نصیحتوں، نشانیوں، علامتوں کو صحیح طرح سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، نشانیوں اور اشاروں کو سمجھنا نہ بھولنا اور نہ ہی کبھی اپنی منزل کو چھوڑنا۔ اب لڑکے نے یہ خزانہ حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنی بھیڑیاں بیچ کر کافی رقم جمع کر لی۔ اب اسے پکا یقین تھا کہ وہ بہت جلد خزانے کے پاس ہوگا۔ اہرام مصر تک جانے کے لیے ایک شخص سے راستہ معلوم کرتا ہے۔ اتفاق سے وہ شخص ایک لٹیرا ہوتا ہے۔ اس نے بھاپ لیا کہ وہ لڑکا بھولا بھالا ہے۔ اس نے لڑکے کو کہا کہ اہرام مصر تک جانے کے لیے بہت بڑا صحرا عبور کرنا پڑے گا جو انتہائی دشوار گزر ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ رقم بھی درکار ہے۔ مجھے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ لڑکے نے اپنی تمام رقم نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شخص اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رفو چکر ہو گیا۔ اب لڑکے کے دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ وہ انتہائی پریشان، رنجیدہ، غمگین تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا۔ اب اس کے پاس سوائے ایک تھیلے اور ایک جیکٹ کے کچھ نہیں بچا تھا۔ جب اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو پتھروں نے اس
بزرگ کی یاد دلائی جو اس نے دیتے ہوئے کہا تھا. بزرگ نے کہا تھا جب تم کچھ حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے. اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ رقم لٹ جانے کے بعد خزانے کی تلاش کو جاری رکھنا ہے یا نہیں. اب اس کے سامنے دو راستے تھے. ایک یہ کہ وہ لٹیرے کا ڈسا ہوا انسان ہے, اسے واپس لوٹ جانا چاہیے, یا خزانے تک پہنچنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. اس نے ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا, جبکہ سفر کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. اس نے ایک دکان پر کام کرنا شروع کر دیا. دن رات سخت محنت کرتا رہا تاکہ اتنی رقم جمع کر لے کہ فخر کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. تقریباً 1 سال میں وہ رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی سفر کی طرف روانگی شروع کر دی. ایک لمحے اس کو بزرگ کی یاد آ گئی. اس نے کہا تھا جب تم کچھ حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے. اس طرح تم چاہت کے احساس سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. اتفاق سے ایک قافلہ مل گیا جو مصر کی طرف جا رہا تھا. یہ قافلہ 200 افراد اور 400 جانوروں پر مشتمل تھا, جس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھی. سفر کے دوران بھی لڑکا خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا. جو اپنے خواب کی تعبیر کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا, اتنا ہی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھی. جیسا کہ اس بزرگ نے کہا تھا, اپنی منزل کی تلاش میں مسلسل صبر اور ثابت قدمی کے امتحان سے گزرنا پڑے گا. اس لیے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان نشانات اور علامات کو آسانی سے سمجھ سکے جو اللہ نے منزل تک پہنچنے کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. قافلہ صحرا عبور کر کے ایک نخلستان میں کچھ عرصے کے لیے رک گیا. یہاں اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. جبکہ لڑکا اپنی منزل کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا. ایک دن اس لڑکی کو کہا کہ میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہوں, تو لڑکی نے کہا کہ میں تمہارا زندگی بھر انتظار کروں گی. لڑکے کو ایک کیمیا گر سے ملاقات ہو گئی. اس نے لڑکی کو کہا جب کوئی انسان کچھ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر شے ممکن بنانے میں اس کی مدد کرتی ہے. کیمیا گر کے الفاظ میں اسے بزرگ کی آواز سنائی دی. لڑکے نے دل میں سوچا ایک اور انسان میری مدد کے لیے موجود ہے. لڑکے نے کیمیا گر کو کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں گے. کیمیا گر نے جواب دیا تمہیں پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے, میں صرف تمہارا رخ اس سمت کی طرف کروں گا جدھر تمہاری منزل ہے. لڑکے نے کیمیا گر کو بتایا میرا دل مزید آگے جانے سے باغی ہو رہا ہے. کیمیا گر بولا تمہارے دل میں خوف ہے, خزانے کی تلاش میں اس لڑکی کو کھو نہ دو. بیٹھو تو پھر مجھے دل کی آواز نہیں سننا چاہتے. کیمیا گر نے کہا تم اسے خاموش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپنی بات دہراتا ہی رہے گا. آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سنتا رہوں چاہے یہ آواز نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو. اگر تم اپنے دل کو اچھی طرح سمجھتے ہو تو تم کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے, کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے خواب کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا کر اس سے رہنمائی حاصل کرو. سفر کے دوران لڑکا مسلسل اپنے دل کی آواز سنتا رہا. آہستہ آہستہ اس کو اپنا دوست بنا لیا اور اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہا جب میں اپنی منزل سے بھٹکنے لگوں تو مجھے جھنجھوڑنا اور جگانا. میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی تم مجھ سے مخاطب ہوگے تو میں اس پر ضرور عمل کروں گا. اس کے بعد لڑکے نے اپنے سفر اکیلے ہی جاری رکھا. اس کی توجہ مسلسل دل کی آواز پر تھی. اس کا دل اسے بتانے والا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں چھپا ہے, کیونکہ کیمیا گر نے کہا تھا جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ ہوگا. لڑکے نے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی ٹیلے کے اوپر پہنچا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. احرام اس کی نظروں کے سامنے تھے. لڑکا اپنے قدموں پر گر گیا اور بے اختیار رونے لگا. اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا
جس نے یہ خواب حاصل کرنے میں اس کی رہنمائی کی۔ اب وہ خزانے کے قریب تھا، اس نے ارد گرد نظر ڈالی تو اسے دیکھ سکے کہ اس کے آنسو کہاں گر رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنے آنسوؤں پر پڑی، وہیں سے اس نے ریت کو کھودنا شروع کر دیا جہاں سے اس کے آنسو گر رہے تھے۔ تمام رات وہ کھدائی کرتا رہا اور اسے کچھ نہ ملا، لیکن اس نے کھدائی پھر بھی جاری رکھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور اس کی انگلیوں پر چھالے پڑ گئے، لیکن اس کی توجہ اپنے دل کی آواز پر تھی جو اسے کہہ رہا تھا کہ اس جگہ پر کھدائی جاری رکھے جہاں اس کے آنسو گر رہے ہیں۔ اس دوران ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا اور انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے تو پہلے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ ڈاکوؤں نے اس قدر تشدد کیا کہ وہ پوری طرح زخمی ہو گیا۔ اسے کیمیا گر کی بات یاد آئی کہ زندگی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر خزانہ نہ دیکھ کر تمہیں زندگی مل جائے تو اسے اچھا استعمال کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے ڈاکو کو خزانے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سردار نے کہا، تم اتنے احمق ہو کہ محض ایک خواب کی تعبیر میں پاگلوں کی طرح مارے مارے صحرا عبور کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہو۔ اور کہنے لگا، میں نے 2 سال قبل کئی مرتبہ یہ خواب دیکھا، مجھے اسپین کی طرف سفر کرنا چاہیے جہاں ایک متروک چرچ میں ایک چراغاں اور اس کارڈیو قیام پذیر ہیں۔ اس چرچ میں انجیر کا بہت بڑا درخت ہے، انجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کرو تو ایک خزانہ ملے گا، لیکن میں اتنا احمق نہیں کہ صحرا کو صرف اس لیے پار کروں کہ مجھے ایک خواب نظر ہے۔ اس کی بات سن کر لڑکے کو یاد آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے خواب دیکھا تھا، تو وہ واپس اسپین لوٹا اور اس متروک چرچ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک چرچ میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہا۔ اس کو سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کس قدر مشکل اور کٹھن سفر کیا، ایک بزرگ سے ملا، کیمیا گر سے ملا، لڑکی سے ملاقات ہوئی اور ڈاکوؤں نے پوری طرح زخمی کیا۔ اسے وہ تمام راستے بھی یاد آئے جن سے گزرنا تھا۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے کس قدر عجیب راستہ استعمال کیا، جہاں اسے وہ خزانے کی تلاش کے لیے نکلا وہیں پر خزانہ موجود تھا۔ لڑکے نے زمین کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے بلیچا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس کے سامنے اسپانٹری سونے کی سکوں سے بھرا ایک صندوق ملا۔ اس میں قیمتی پتھر اور پتھر کے مجسمے پڑے تھے جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک جنگل کا مال غنیمت تھا جس سے لوگ عرصے سے بھلا چکے تھے۔ یہ سبق دا الچیمسٹ دنیا میں 4 کروڑ سے زیادہ تعداد میں فروخت ہونے والی کتاب سے لیا گیا ہے۔ ہماری رائے میں اس لڑکے نے خزانے تک پہنچنے کے لیے غیر ارادی طور پر ہر لمحے میں کامیابی، بنیادی کلیدوں، حاوی سوچ، احساس، چاہت، یقین، کامل اور شکر گزاری کو استعمال کیا ہے۔ اگر ہم دانستہ طور پر ان کلیدوں کو اچھی طرح سمجھ کر قانون اور قاعدے کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی بہت جلد اور شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کلیدوں کو اپنے تجربات میں ہم نے بہت مؤثر پایا ہے اور میں یقین رکھتی ہوں کہ ان کو استعمال کر کے ہم آخرت میں دنیاوی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً خوشحالی جیسے روپیہ، پیسہ، دولت، سونا، چاندی، زمین، مکان، ٹی وی، فریج اور زندگی سے وابستہ تمام اشیاء جو آسودگی دیتی ہیں، اچھے باہمی تعلقات، ذہنی، جسمانی صحت، اعتماد اور ذاتی وغیرہ۔